بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تناجشوا وكونوا عباد الله إخوانا، أو كما قال صلوات ربي وسلامه عليه. اللہ مالک کی توفیق سے اللہ تعالی سے اس التجا کے ساتھ کہ وہ مجھے اور آپ کو ایک انتہائی مہلک تباہی و بربادی کرنے والی بیماری حسد اس سے بچا لے. اللہ تعالی سے التجا کے ساتھ اسی موضوع کے حوالے سے گزشتہ خطبہ جمعہ میں کچھ عاجزانہ گفتگو کی گئی. بات یہاں تک پہنچی تھی کہ بعض علماء نے اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے حسد کے 3 درجات 3 قسموں کا ذکر کیا. ان میں سے پہلی قسم اللہ مالک کی توفیق سے اس کا بیان ہو رہا تھا کہ کسی کے پاس کسی نعمت کو دیکھے تو یہ تمنا کرے کہ اس سے وہ چھن جائے. حسد کرنے والا اس کو ملے یا نہ ملے، لیکن جس کے پاس نعمت ہے وہ چھن جائے، اور اس کے ساتھ کوشش کرے اس سے نعمت کو دور کرنے کی. یہ حسد کی بدترین صورت ہے، اللہ اس سے محفوظ رکھے. دوسری قسم یہ ہے کہ کسی کی نعمت کو دیکھ کر یہ تمنا کرنا کہ اس سے یہ نعمت چھن جائے. حسد کرنے والا
اسے اس بات کی پرواہ نہیں مجھے ملے کہ نہ ملے، لیکن کسی کی کے پاس نعمت کا ہونا دینی دنیاوی، وہ چاہتا ہے، اس کی خواہش کرتا ہے کہ وہ اس سے ہٹ جائے۔ توجہ فرمانا، حسد کی سنگینی کو آشکارا کرنے کے لیے یہاں بات کو اچھی طرح میں آپ سمجھے۔ وہ اس کے لیے کچھ بھی نہ کرے، اس کے لیے کچھ بھی نہ کرے، لیکن یہ کرنا، یہ تمنا کرنا بھی حرام ہے۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو حسد سے بھی بچائے اور ہدایت دے۔ عام قاعدہ شریعت اسلامیہ میں یہ ہے کہ جب تک بات اندر ہی اندر رہے اس پہ گرفت نہیں، لیکن کچھ مستثنیات ہیں، کچھ ایکسیپشنز ہیں، جہاں صرف تمنا پہ اللہ کا عذاب ہے، اور ان ایکسیپشنز میں سے، ان مستثنیات میں سے ایک کیا ہے؟ کسی کے بارے میں اپنے دل میں یہ خواہش پالنا کہ اس سے یہ نعمت چھن جائے۔ اللہ اکبر۔ حضرات و خواتین، اللہ سب سے پہلے خود غرضی ہے، اللہ مجھے اور آپ کو بچا لے۔ اگر حسد کی خرابی کو آشکارا کرنے کے لیے اس کے علاوہ اور کچھ نہ ہو تو کیا یہ بات تنہا حسد کی خرابی، سنگینی، تباہی اور بربادی کو واضح کرنے کے لیے کیا کچھ کم ہے؟ جواب دیجیے، نہیں کم۔ حسد کی تیسری قسم، کسی کے بارے میں یہ خیال آیا، اب کیا کیا؟ انسانی طاقت کے مطابق اس خیال کو اپنے سے دور کیا۔ کیا کچھ کیا؟ جس سے حسد کر رہا ہے اس کی مدح و ثنا شروع کر دی، وہ موجود نہیں، اس کے بارے میں حسد کا خیال آیا، اس کی غیر موجودگی میں اللہ پاک سے ڈرتے ہوئے اور حسد کی تباہی سے بچنے کی غرض سے اس کی تعریف شروع کر دی۔ دوسری بات، اس کے لیے دعا شروع کر دی، یا اللہ میرے بھائی، میرے دوست، جس کو میں نے دیکھا ہے اس کو برکت کر، اس کو ہر تکلیف سے بچا۔ تیسری بات، اس کے ساتھ بقدر ہمت احسان کرے۔ دیکھے بیمار ہے، اپنی مرض کے علاج کے لیے جو اندر پیدا ہونی چاہتی ہے، جو مرض اندر پیدا ہونا چاہتا ہے، اس کے علاج کے لیے بیمار پرسی کرے، کسی غم میں ہو اس کے ساتھ تعزیت کرے، کہیں محتاج ہو اس کی مدد کرے۔ خلاصہ اپنی خواہش، جو شیطانی خواہش تھی، اس کا قضا کما کرنے کے لیے، اس کا نام و نشان مٹانے کے لیے کوشش کرے۔ انشاءاللہ الرحمن اس پر کسی قسم کی کوئی سرزنش، کوئی گناہ نہیں۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ ایک دفعہ تینوں درجات پھر سنیے شیخ موسیٰ جی، بات واضح ہو رہی ہے۔ پہلا درجہ، دل میں کسی کے بارے میں یہ تمنا ہوئی کہ اس کے پاس یہ نعمت نہ رہے، اور پھر اس نعمت سے اس کو محروم کرنے کی کوشش کرے، کامیاب ہو نہ ہو۔ یہ بدترین قسم ہے حسد کی۔ دوسری قسم، دل میں تمنا ہو، کوشش تو نہیں کرتا لیکن تمنا کو پالتا ہے، اس کو مٹانے کی نہیں بلکہ اس کی تجدید رینیو کرتا۔
ایسا کرنا حرام ہے۔ تیسری قسم، دل میں کسی کے خلاف حسد آیا کہ اس سے یہ نعمت چھن جائے، تو کیا کیا؟ اس کا ذکر خیر اس کی عدم موجودگی میں شروع کر دیا، اس کے لیے دعا کر دی، اس کے ساتھ بقدر استطاعت احسان کی بقدر استطاعت انشاءاللہ الرحمن اس تیسری قسم میں کوئی پکڑ نہیں، کوئی گرفت نہیں۔ آئیے حسد کی خرابی کے بارے میں دو احادیث سنتے ہیں، اللہ پاک مجھے اور آپ کو فائدہ عطا فرمائے۔ اور میری التماس ہے حضرات و خواتین سے جو بات سنیں اپنی مجلسوں میں اس کو عام کریں۔ دین پر چلنے کے لیے ایک نہایت ہی مفید نسخہ کہ اپنے گرد و پیش کو دیندار بنانے کی کوشش کریں۔ بنانا اللہ نے ہے، ہم کوشش کریں۔ جب ماحول دین والا ہوگا تو بچے بھی ہمیں اچھی بات کہیں گے، جو سنیں اس کو آگے چلائیں۔ دو احادیث حسد کی خرابی کے حوالے سے۔ پہلی حدیث جو ابتدا میں پڑھی، امام مسلم نے رحمہ اللہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے اس حدیث کو روایت کیا۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیاں نکالیے، ذرا تھک نہ جانا، 5 باتیں شمار کی اور 5 کا نتیجہ بتلایا۔ نمبر 1، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو۔ نمبر 2، ایک دوسرے کے خلاف اپنے دل میں بغض اور کینہ نہ رکھو۔ نمبر 3، کسی کی جاسوسی نہ کرو، خواہ ٹھیکیداری کر رہا ہے، عذاب الہی میں پھنسا ہے، یہ بد نصیب۔ کسی کی جاسوسی نہ کرو۔ نمبر 4، کسی کی ٹوہ میں نہ رہو۔ کانوں کو بھی عذاب، آنکھوں کو بھی عذاب۔ اور نمبر 5، بولی میں دھوکے کے لیے خرید و فروخت میں ریٹ کو بڑھانے کے لیے یا گھٹانے کے لیے بولی نہ بولو۔ بدبخت دلال، بروکر اور اس کے ساتھی میں طے شدہ بات ہے، گاہک آئے گا تو کہنا مجھے دے دو، میں زیادہ پیسے دے دوں گا، اندر کچھ بھی نہیں۔ اور اس کے بعد کیا عجیب بات فرمائی، شاید کہ میں آپ تک اس بات میں جو لذت ہے اور حسن و خوبی ہے اللہ کرے میں آپ تک پہنچا سکوں۔ بیٹا آپ دشمت توجہ کرو، مجھے بعد میں بتانا۔ جب 5 چیزوں سے بچو گے تو کیا ہوگا؟ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اور اللہ کے بندے بھائی بھائی ہو جاؤ۔ یا اللہ قربان ہو جائیں اس عظیم بات کے اتنے خوبصورت انداز سے بیان کریں۔ کون ہے جو اللہ کا بندہ نہیں بننا چاہتا؟ کوئی ہے؟ اور جو بننا چاہتا ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے۔ ابھی دیکھیے، اگر اللہ کا بندہ بننا ہے، کئی ساتھیوں نے ہاتھ کھڑے نہیں کیے، کوئی شک ہے یا میری بات سمجھ نہیں آئی؟ بیٹا اونچا کرو ہاتھ۔ خان صاحب جی بننا کہ نہیں؟ ماشاءاللہ۔ اب بننے کے لیے راستہ کیا ہے؟ نمبر 1، حسد کا قلع کرنا۔ نمبر 2، بغض اور کینہ نہ۔ نمبر 3، جاسوسی نہ ہو کسی مسلمان کی۔ نمبر 4، ٹوہ نہ لگاتا پھرے۔ نمبر 5، دھوکہ دینے کے لیے ریٹ نہ بڑھاتا رہے۔ 5 باتیں ہوں گی تو اللہ کے بندے بن جائیں گے۔
اور بھائی بھائی ہو جائیں گے. وعباد الرحمن دل کرتا ہے کہ نہیں بننے کی، لیکن ان کے لیے راستہ کون سا ہے؟ ان 5 باتوں سے اپنے سینے، اپنی زبان، اپنے عمل کو دور کر دیں. نہیں کیا تو پھر کیا ہو؟ اپنے لیے جو نام مناسب ہے خود ڈھونڈ لو. دوسری حدیث امام ابو داؤد اور امام عبد بن حمید نے رحمہم اللہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا اللہ مجھے اور آپ کو سمجھا دے اور مجھے توفیق دے. مکمل تو نہیں، حدیث شریف کا کچھ مقصد و معنی اپنے سینے میں اتار پاؤں اور آپ کے سینوں تک پہنچا پاؤں. ایاکم الحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب او الخشب او کما قال صلوات ربی وسلام علیہ. فرمایا حسد سے بچ جاؤ، حسد سے سب بولو، حسد سے بچ جاؤ. سبحان اللہ، کیا بیان ہے، کیا بیان. اب جس چیز سے روکا ان کا روکنا کافی ہے کہ نہیں؟ سینئر جونیئر کو حکم دے کافی ہے کہ نہیں؟ پریزیڈنٹ اپنے کارکن کو کہ یہ کرو کافی ہے کہ نہیں؟ لیکن ان کی شفقت ہے. جس چیز سے روکا اس روکی ہوئی چیز کی خرابی کو آشکارا بھی کیا کہ میں نے صرف اختیارات کا استعمال ہی نہیں کیا. جج صاحب، اختیارات کا استعمال ہی نہیں کیا، اس میں تمہاری خیر ہے. کیا خیر ہے؟ فرمایا سو یقیناً حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ ایندھن کو یا لکڑی کو کھا جاتی ہے. میرے آپ کے پاس ہے، آپ کے پاس شاید میرے پاس کیا ہے؟ کس بھروسے پہ حسد کریں؟ پہلے کچھ نہیں. اور اگر اللہ کی رحمت سے، ماں باپ کی دعاؤں سے، بزرگوں کی دعاؤں سے کچھ آ گیا ہے تو خالی جانا ہے. اگر کوئی نیکی ہے، اللہ جانے ہے بھی کہ نہیں، تو اس کو ساتھ لے جانا ہے یا یہی چھوڑ جانا ہے. پھر سنتے ہیں حدیث شریف، شاید کہ میرے آپ کے دل میں اتر جائے. اور انشاءاللہ یقین ہے جس کے دل میں یہ حدیث اتر گئی وہ حسد نہیں رہ سکتا. حسد سے بچ جاؤ. بے شک حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ ایندھن کو یا لکڑی کو کھا جاتی ہے. مزید غور فرمائیے، بعض علماء نے لکھا، اللہ ان پہ رحم فرمائے، حسد میں خوب توجہ کیجیے. حاسد کا دین میں بھی نقصان ہے، دنیا میں بھی. اور جس سے حسد کیا جائے اس کا دنیا میں بھی فائدہ ہے، آخرت میں بھی فائدہ ہے. کیسے؟ میرے ساتھ توجہ فرمائیے. حاسد، اچھی طرح نوٹ فرمائیے، حسد کے پس منظر میں، اس کے بیک گراؤنڈ میں، اس کی روٹ میں کیا ہے؟ حسد کا پس منظر یہ ہے کہ اللہ نے جس کو گاڑی دی ہے اس ماڈل کی جس ماڈل کی میرے پاس نہیں، کیوں دی؟ اللہ نے اس کو اچھے بیٹے دیے ہیں، کیوں دیے؟ اللہ نے اس کا کاروبار چمکایا، کیوں چمکایا؟
جب اللہ نے تقسیم کر دی، اب جو حسد کرتا ہے کیا چاہتا ہے؟ یہ تقسیم ختم ہو جائے. یہی ہے نا حسد، یا کچھ اور ہے؟ تو حسد جو اللہ کی تقسیم کو نہ چاہے اور خواہش کرے کہ یہ تقسیم مٹ جائے، اس نے اپنے دین کا کباڑہ کر دیا، یہ چھوڑا. اور پھر حسد کے پیڑ سے جو گناہ پیدا ہوتے ہیں، پچھلے خطبہ جمعہ میں ہم نے 5 واقعات کی طرف اشارہ کیا. آسمان میں پہلا گناہ ابلیس کا حسد کی وجہ سے، زمین میں پہلا گناہ آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے کا دوسرے بیٹے کو قتل کرنا حسد کی وجہ سے، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا ان کو اندھے کنویں میں ڈالنا حسد کی وجہ سے، یہودیوں کا مسلمان نہ ہونا حسد کی وجہ سے، یہودیوں کو مسلمانوں کو اسلام سے ہٹانے کی کوشش کرنا حسد کی وجہ سے. تو یہ حسد کرنے والا جب حسد کرے گا تو اس حسد کے پیڑ سے جو گناہ پیدا ہوں گے ان سے دین بنے گا یا برباد ہوگا. اب بھی لوگ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، خاص طور پر جو دیہاتوں والے ہیں، حسد کی بنا پر لڑائیاں ہوتی ہیں کہ نہیں؟ اور لڑائیوں میں ماشاءاللہ نیکیوں کے ذخائر جمع ہوتے ہیں، قتل تک بات جاتی ہے کہ نہیں؟ چھوٹے مقدمات، چھوٹی گواہیاں، عدالتوں کی بہت زیادہ رونق. اگر کوئی تحقیق کرے تو شاید اس کے پس منظر میں حسد کی لعنت. اگر حسد مٹ جائے جج صاحب، چھٹیاں بہت ہو جائیں. تو حسد، اس سے حسد کرنے والے کا دین امید ہے بچتا نہیں، برباد ہی ہوتا. اب آئیے دنیا کی طرف. دنیا میں حسد کا کیا نقصان ہے؟ حسد کرنے والے کا چہرہ چمکتا ہے، حشاش اور بشاش رہتا ہے. جی فرمائیے. حسد کرنے والا، سبحان اللہ، گناہ سارے ہی بڑے برے ہیں، سارے ہی برے ہیں، کوئی اچھا نہیں. لیکن اس گناہ کی خرابی پر غور تو کریں. حسد کیا کہ اس سے نعمت چھن جائے تو مجھے کیا ملا اس کے بدلے میں؟ غم، پریشانی، قلق، ٹینشن. اگر کوئی ٹینشن کے بارے میں ریسرچ کرے، اور لوگوں نے کی ہوگی، برکت میں نے نہیں پڑھا، تو شاید ٹینشن کے پیچھے کتنے فیصد ٹینشن کے مریض پس منظر میں ہو کہ یہ حسد کی بیماری میں مبتلا ہے. اب آئیے، حسد کرنے والا جس سے حسد کرتا ہے، سبحان اللہ، اس کے لیے دین اور دنیا کی خیر کی فیکٹری لگا دیتے. شیخ صاحب فیکٹری لگا دی، کس کے لیے؟ اپنے لیے. اپنے لیے تو تباہی کی کان کھو دی. لیکن جس سے حسد کیا، اس کے لیے نیکیوں کو بنانے کی فیکٹری لگا دی. کیسے؟ دین کی طرف آئیے. جس سے حسد کیا جاتا ہے اس کا کوئی قصور ہوتا ہے؟ فرمائیے. اب وہ مظلوم ہے یا ظالم؟ اور مظلوم کی نیکیاں بڑھتی ہیں کم ہوتی ہیں؟ ایک مستقل باب ہے مظلوم کی شان و عظمت کے بارے میں. مظلوم، اس کی فریاد اور رب کے درمیان کوئی پردہ نہیں. مظلوم کی فریاد عرش پر ایسے جاتی ہے جیسے چنگارا جاتا. مظلوم کے بارے میں رب ذو جلال قسم کھاتے ہیں، وَعِزَّتِي وَجَلَالِي لَأَنصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ. مجھے میری عزت اور بزرگی کی قسم، میں یقیناً تمہاری مدد ضرور کروں گا اگرچہ کچھ مدت کے بعد.
ایک بندے کو شاید اس کی نیکیاں اتنی زیادہ نہ ہوں، شاید اتنے لمبے سجدوں والا دعاؤں والا نہ ہو، لیکن اس حاسد ظالم نے اس کی شان کو کتنا بڑھا دیا۔ جس شخص کے بارے میں عرش والے رب کا یہ اعلان ہو کہ میری عزت اور بزرگی کی قسم میں نے تیری مدد ضرور کرنی ہے، اللہ اکبر، یہ بندہ شان والا ہے یا حقیر؟ اس نے کیا چاہا بدبخت نے، اور اللہ پاک نے کہاں پہنچایا؟ بات واضح ہو رہی۔ پھر یہ جو حسد کرنے والا ہے، حسد کر کے سب چپ تو نہیں کرتے، اس کے کپڑوں میں کیڑے نگالے گا کہ نہیں؟ اس کا ناک چپتا سا ہے، آنکھیں دیکھو، ایک ایک چیز پر حاسد کو جس سے حسد کرتا ہے کوئی چیز اس کی اچھی نظر آتی ہے، اس کے کھانے پر اعتراض، کنجوس ہے، بخیل ہے، ماں کے ساتھ بات سے بات نکال کے اس پہ تنقید کرتا۔ اور غیبت کس چیز کا نام ہے؟ اگر تو وہ خرابیاں جس سے حسد کر رہا ہے اس میں ہیں تو غیبت ہو، اور اگر وہ خرابیاں نہیں تو بہتان ہو گیا۔ اب غیبت کرنے والا اور بہتان باندھنے والا مظلوم کو اس کے بدلے میں کچھ ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ تو حسد کرنا، جس سے حسد کیا جائے اس کو دینی اعتبار سے بلند کرنا۔ دنیا میں توجہ فرمائیے، دنیا میں جو لوگ لڑائیاں لڑتے ہیں، دیہاتوں والے ہم سے کہیں زیادہ جانتے ہیں، لڑائیاں لڑتے ہیں وہ کیا چاہتے ہیں کہ ایک دفعہ دشمن گرا ہوا نظر آ جائے، اس کے چہرے کی جو رونق ہے وہ مٹ جائے۔ خان صاحب ایسے ہی نا لڑائیوں میں، دشمن کا چمکتا ہوا چہرہ تو اچھا نہیں لگتا، لیکن لٹکا ہوا چہرہ پسند کرتے ہیں دشمنوں کے نہیں۔ اب حسد کرنے والے کا چہرہ لٹکتا ہے، یہ جس سے حسد کیا جائے اس کا لٹکتا ہے۔ اب حسد والا بدبخت نہ اس کی نعمت کو چھین سکا اور اس کا چہرہ لٹک گیا، غم میں ہے، رات نیند نہیں آئی، لوگ کھا رہے ہیں خوشی سے اور وہ اس کو دیکھتا ہے، جب اس نے دیکھا نظر جھکا دیتا ہے، نہ اس کو کھانے کا مزہ ہے، اپنی نعمتیں جو اللہ نے اس کے حوالے کی ہیں ان کی خبر نہیں۔ حسد میں یہ نہیں کہ اپنی نعمتیں بھول جاتا ہے بندہ اور دوسرے پر اللہ کی نعمتوں کو دیکھ دیکھ کے مرتا ہے۔ تو دشمن جس سے حسد کرتا ہے اسے اس کا دوست تو نہیں، تو دشمن کو خوش کرنے کا حسد کرنے والا موقع دیتا ہے، وہ میں پسا جا رہا ہوں تم خوش ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھ ناکارے اور آپ سب کو حسد سے بچا، جو ہو چکا وہ معاف کر دے، اور جو کر رہے ہیں اس سے بچا دے، جو کرنا ہے اس سے محفوظ کر دے، اور اپنے فضل و کرم سے ہمیں حاسدین کے حسد سے، ہماری اولادوں کو، کنبوں کو اپنے فضل و کرم سے بچا دے۔ انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعہ میں بھی اسی بارے میں کچھ مزید بات عرض کرنے کی عاجزانہ کوشش کا، آئندہ جمعہ انشاءاللہ ڈاکٹر حافظ سجاد الہی پڑھائیں گے، اس کے بعد والا جمعہ انشاءاللہ حسد کے سلسلے میں ہی کچھ مزید گزارشات عرض کرنے کی عاجزانہ کوشش کی جائے۔ وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلام عليه۔ اللہ مالک کی توفیق سے آج کے خطبہ جمعہ میں
حسد کے 3 درجات بیان کیے گئے۔ اس کے بعد حسد کی سنگینی کو آشکارا کرنے کے لیے 2 احادیث شریفہ اللہ کی توفیق سے عرض کی گئی۔ پھر اس کے بعد یہ بات عرض کرنے کی کوشش کی گئی کہ حاسد اپنی دنیا اور دین دونوں کو خراب کرتا ہے، اور حاسد کے حسد کی وجہ سے جس سے وہ حسد کرتا ہے اس کا دینی اور دنیاوی دونوں اقسام کے فائدے اللہ پاک اسے عطا فرماتے۔ رب کریم اپنے فضل و کرم سے حسد سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔